وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن پاکستانی تاریخ اور قربانیوں سے ناواقف ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پاکستانی بچوں کی داستانیں سنہری حروف میں رقم ہوتی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دشمن روایتی جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب وہ پراکسیز کے ذریعے حملے کروا رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کو فنڈنگ دی جا رہی ہے، لیکن قوم اور افواج متحد ہیں اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی چھپ کر کی گئی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دشمن کی بزدلانہ حرکتیں ہماری قوم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور مجرموں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے زخمی بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ وژن پر کام کریں گے۔ بیجنگ کے سرکاری دورے کے اختتام پر انہوں نے اس دورے کو انتہائی اہم اور مفید قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ باہمی اعتماد اور اشتراک کے ساتھ ایک نئے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی مفادات پر بات چیت ہوئی۔ دورے کے دوران چین، پاکستان، افغانستان سفریکی مذاکرات بھی ہوئے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگلا اجلاس کابل میں منعقد ہوگا۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی امور کے وزیر لیو جیانچو سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سی پی سی کے درمیان ادارہ جاتی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اقدامات دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے اور علاقائی ترقی کے لیے نئی راہیں کھولیں گے۔ انہوں نے چینی قیادت کے ساتھ مذاکرات کو گہرے تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے خوزدار میں اسکول وین پر دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والے بچوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے شہید بچوں کے لیے افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ سول اور عسکری قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف قومی اتحاد کے ساتھ حتمی جنگ لڑی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کم لاگت رہائشی منصوبوں سے متعلق ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ٹاسک فورس کی سفارشات کو آئندہ بجٹ تجاویز کا حصہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کم لاگت ہاؤسنگ اسکیموں کے ذریعے عوام کو اپنے گھر کی سہولت حاصل ہو سکے گی اور یہ منصوبے عام آدمی کی دسترس میں لائے جائیں گے۔ شہباز شریف نے زور دیا کہ یہ منصوبے نہ صرف رہائش کے مسائل حل کریں گے بلکہ ملکی معیشت کو تقویت دیں گے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹاسک فورس کو کم لاگت رہائشی منصوبوں کی فائنینسنگ سے متعلق سفارشات جلد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا میں اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا اس درخواست پر 29 مئی کو سماعت کرے گا، جس کے بعد حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ سی پی پی اے کی درخواست کے مطابق بجلی کی قیمت میں ₹1.27 فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق اپریل میں ملک میں 10.51 ارب یونٹس بجلی پیدا کی گئی، جبکہ 10.19 ارب یونٹس تقسیم کار کمپنیوں کو فراہم کیے گئے۔ اپریل میں بجلی کی اوسط پیداواری لاگت ₹8.94 فی یونٹ رہی، جبکہ ریفرنس لاگت ₹7.68 فی یونٹ مقرر تھی۔ اس دوران بجلی کی پیداوار کا بڑا حصہ پانی، LNG، جوہری ایندھن اور کوئلے سے حاصل کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو محمد اورنگزیب نے کہا کہ نجی شعبہ معیشت کی ترقی کا اصل محرک ہے اور حکومت پائیدار، پیداواری اور برآمدات پر مبنی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بات انہوں نے نیدرلینڈ کی سفیر ہینی ڈیفریس سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں دونوں فریقین نے دو طرفہ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے نیدرلینڈ کی تکنیکی اور مالی معاونت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں اور استعداد کار بڑھانے کے لیے ڈچ شراکت داری اہم ہے۔ انہوں نے ڈچ کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور بہتر کاروباری ماحول فراہم کرنے کی حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔
PSL 10 کے پہلے کوالیفائر میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے شکست دے دی۔ لاہور میں کھیلے گئے اس اہم مقابلے میں کوئٹہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 209 رن سکور کیے۔ دنیش چندیمل 48 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے، جبکہ فہیم اشرف 45، فنیلن 41 اور اوشکا فرننڈو 32 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 179 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ صاحبزادہ فرحان نے 52، سلمان آغا نے 44 اور وینڈر ڈوسن نے 45 رنز بنائے، لیکن دیگر بلے باز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ کوئٹہ کی جانب سے عثمان طارق نے 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ محمد عامر اور فہیم اشرف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اس کامیابی کے ساتھ ہی وہ PSL 10 کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔